آج ہم موجود ہیں بدر کی ایک اور زیارت کے پاس، جس کو سفرہ کہتے ہیں۔ اس جگہ کو حضرت ابو ذر غفاری کی بستی بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری، آپ کا جو اسم گرانوی ہے وہ ہے جندب بن جنادہ بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار تھا۔ آپ کی والدہ کا نام رملہ بنت وکیہ غفاریہ تھا۔ بعض لوگوں نے آپ کا نام بریر بھی لکھا ہے، لیکن پہلا نام صحیح ہے۔ کنیت ابو ذر غفاری تھی۔ سکونت آپ کی میدان بدر کے قریب مدینہ منورہ کی راہ میں سفرہ نام کی ایک بستی تھی، جو آپ کے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہی بستی آپ کا مسکن تھا۔ آپ کے قبیلے کی رہائش دو پہاڑوں کے درمیان تھی، جن میں سے ایک پہاڑی کا نام مسلح اور دوسری کا نام مخصا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ اپنا سید اخلاق حسین شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کی طرف آ رہے تھے، ان پہاڑوں کے قریب پہنچے تو ان کا نام پوچھا۔ جب لوگوں نے ان کے نام بتائے تو آپ کو ان کے نام پسند نہ آئے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہاں کون سے قبیلے آباد ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہاں دو قبیلے آباد ہے، ایک کا نام نار یعنی آگ، اور دوسرے کا نام بنی حراک یعنی جلنا ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ کس قبیلے کی شاخیں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ بنو غفار کے قبیلے کی شاخیں ہیں۔ پھر آپ نے اس راستے سے گزرنا مناسب نہ سمجھا اور اس سفرہ بستی کے دائیں جانب سے ہو کر گزر گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا جو پیشہ تھا وہ ڈاکہ زنی تھا، لیکن آپ ابتدا میں سے اس پیشے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے۔ آپ ایام جاہلیت میں عبادت گزار تھے، چونکہ آپ کا قبیلہ اس صحرا پر آباد تھا جو یمن سے لے کر شام تک چلی گئی تھی، اور اسی شہرا پر عرب کے تمام تجارتی قافلے آیا جایا کرتے تھے۔ لہٰذا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بہت جلد آپ کی خبر آنے جانے والوں کے ذریعے بنو غفار میں پہنچ گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری کا بھائی انیس مکہ مکرمہ آ رہا تھا۔ عمر بن ابسہ آپ کے اخیافی بھائی تھے۔ آپ نے ان سے کہا، سنا ہے ایک آدمی نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، ذرا اس سے ملاقات کر کے پورے حالات کا پتہ کرتے، چونکہ بنو ہاشم خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اس منصب پر فائز تھے۔ جب پتہ چلا حضرت ابو ذر غفاری کو تو اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں خود ہی پتہ کر لوں گا۔ آپ نے ارادہ کیا اور آپ مکہ پہنچ گئے۔ آپ کی ملاقات جناب حضرت علی علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ مولا علی دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ایک مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام ان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر وہیں پہ دیکھتے ہیں، تیسرے دن یہ منظر پھر دیکھتے ہیں۔ پھر ایک دن مولا علی یعنی چوتھے دن مولا علی علیہ السلام سے جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو میں ایک راز کی بات بتاؤں تو آپ کسی کو بتائیں گے تو نہیں، کیونکہ آج کل سنا ہے کہ یہاں ایک ہستی ایک بندر نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور پورا مکہ ان کے خلاف ہے۔ اگر آپ میری بات کی سے کرتے نہیں تو میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کے قدموں میں جاؤں، ان سے مل سکوں۔ جناب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان کو جانتا بھی ہوں اور آپ کو ملوا بھی لوں گا۔ اسی طرح جناب مولا علی علیہ السلام ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لے جاتے ہیں۔ جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نبوت میں پہنچ گئے، چہرے انور دیکھتے ہی فوراً بول اٹھے، ھذا وجہہ لیس بکذاب، یہ مبارک چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ پھر گفتگو شروع ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدی لا شریک سمجھو، اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہے۔ اسی وقت جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ اسی طرح آپ 5ویں مسلمان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق اسی بستی میں آئے اور یہاں دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو ان کے آنے سے 13 سال پہلے ان کے دل میں ایمان کا بیج بویا جا چکا تھا۔ آج وہ ایک تناور درخت بن چکا تھا، اس کے پھل پک چکے تھے۔ ابو ذر غفاری کون تھے؟ اس بڑی پوری دنیا میں ایک غریب الدیار، ایک مسافر جس کی نگاہوں میں دنیا کی بے ثباتی اور دل میں دنیا سے بے رغبتی کا ایک لازوال تصور تھا۔ وہ ابو ذر غفاری جس کے خاندان کا پیشہ ڈاکہ زنی تھا، وہ آج دنیا انسانیت کا تاجدار تھا۔ غریبوں، تنگ دستوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی دستگیری کرنے والا، جو ہاتھ میں آئے غریبوں پر خرچ کر دینے والا اور دوسروں کے پاس جائز ذرائع سے پیدا شدہ حلال کی دولت بھی دیکھ کر ان سے الجھ جانے والا کہ اس دولت کو اپنے پاس رکھتے ہی کیوں ہو، اس کو ساری دولت کو غریبوں میں خرچ کر دو تاکہ دنیا میں کوئی آدمی غریب نہ رہ سکے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اس اوصاف کے مالک تھے جناب ابو ذر غفاری، اور یہ ان کی بستی جہاں وہ سکونت اختیار کر چکے۔